إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سنانے والا ہوں وہ عنوان ہے لوگوں کو حق کی طرف کیسے بلائیں۔ لوگوں کو حق کی طرف کیسے بلائیں، یہ عنوان ہے۔ اصل میں اس عنوان میں دو الگ عنوان ہیں۔ لوگوں میں ایک وہ لوگ ہیں جو اسلام سے دور ہیں، جو غیر مسلم ہیں، ان کو حق کی طرف کیسے بلائیں، اور دوسرا عنوان یہ بھی ہے کہ مسلمانوں میں جو گمراہ ہے ان لوگوں کو حق کی طرف کیسے بلائے۔ تو اس مختصر وقت میں یہ دو چیزوں کو ایک ساتھ سمیٹتے ہوئے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ بڑی اہم ہماری یہ ذمہ داری ہے، بڑا اہم عنوان ہے، سمجھنے کی کوشش کریں اور عمل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں اور عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے رہیں۔ تو بہرحال لوگوں کو حق کی طرف کیسے بلانا، دیکھیے اس دنیا کا سب سے بڑا حق اگر کوئی ہے تو وہ ہے اسلام۔ اللہ حق، اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق، قرآن حق، ہمارا دین اسلام حق۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہی حق ہے، لیکن یہ حق صرف ہم مسلمانوں کے حد تک رہ گیا۔ تو اس حق کو لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے، کیونکہ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ قیامت تک پھر کوئی اور نبی آنے والے نہیں ہیں۔ تو اس حق کو لوگوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ تو میرے بھائیوں، بہت ساری آیتیں ہیں آج آپ لوگوں کے سامنے اصل میں سنانا ہے، لیکن وقت جمعہ کا اتنا زیادہ نہیں رہتا، اس لیے سمیٹتے ہوئے کچھ آیتوں کا مفہوم میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اگر آپ نکال کر دیکھیں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 21، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس آیت کی دلیل سے ہمیں معلوم ہوتا ہے اللہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کے لیے رب ہے۔ پھر اسی طرح سورہ اعراف آیت نمبر 158 نکال کر دیکھیں گے تو اس میں ہمیں دلیل ملتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے بلکہ تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 185 اگر نکال کر دیکھیں گے تو اس سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا گیا، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ اس کے بعد سورہ آل عمران آیت نمبر 110 نکال کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو۔ میرے بھائیو، ان چاروں آیتوں کو اگر ہم لوگ
سرسری طور پر اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تمام انسانوں کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے، قرآن تمام انسانوں کے لیے، اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیو تم بھی تمام انسانوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، بولا اللہ تعالیٰ۔ کب بہترین ہو؟ تم لوگوں کے لیے کام کرنے والے، لوگوں کے لیے اللہ تمہیں پیدا کیا، تم اپنے لیے نہیں ہوتے، تم دوسروں کے لیے ہوتے۔ کیا کام کرتے لوگوں کے لیے؟ تم نیکی کی طرف بلاتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ ہے تمہارا اصل کام، یہ ہے تمہاری زندگی کا مقصد، تمہیں اس دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد، تمہیں اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں، تم لوگوں کو جو برائیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں نیکی کی طرف بلانا، برائیوں سے روکنا، نیکی کی طرف بلانا، یہ اصل مقصد ہے۔ باقی کھانا پینا، گھر بنانا، شادی کرنا، بچے پیدا، یہ تمام چیزیں دنیا کی ضرورتیں ہیں، یہ ضرورتیں ہیں۔ اصل مقصد تمہیں بھیجنے کا، اس دنیا میں تمہیں پیدا کرنے کا، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ اس آیت کی تفسیر میں کئی علماء، کئی محدثین کہتے ہیں کہ تم بہتر تب ہو سکتے جب یہ ذمہ داری ادا کر سکے، تو جب تم یہ ذمہ داری ادا کرے تو اچھے اللہ کی نظر میں بہترین بولا اللہ تعالیٰ، تم کو بہترین امت بولا، سب سے اچھے بولا۔ کب اچھے بن سکتے؟ جب لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں گے، لوگوں کو برائیوں سے روکیں گے، تب جا کے اچھے بنیں گے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، اگر ہم لوگ بار بار پڑھتے ہیں سورۃ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کتنی مرتبہ ہم لوگ نہیں پڑھتے؟ اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ذمہ داری دیا، یہ ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم، اللہ قسم کھا کے بول رہا، والعصر ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہے، سب کے سب نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے تم سب۔ مطلب دنیا میں بھی خسارہ، آخرت کا خسارہ تو ہے ہی، یعنی تم سب جہنم میں جانے والے ہو۔ کون؟ سوائے الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے۔ آخرت کے نقصان سے بچنے والے، جہنم سے بچنے والے کون؟ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جو نیک اعمال کرے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو آپس میں حق کی وصیت کی اور صبر کی نصیحت کی۔ یعنی جو لوگ حق کی وصیت کرتے، حق کیا ہے بتاتے لوگوں کو، اور صبر کی تلقین کرتے، یہ چار کام جو دنیا میں کرتے، وہی آخرت کے نقصان سے بچیں گے، جہنم کی آگ سے بچیں گے، ورنہ باقی سب جہنم میں جانے والے ہیں، بول رہا اللہ تعالیٰ۔ ایمان تو لائے الحمدللہ، اللہ کے فضل سے ہم سب ایمان والے ہیں۔ اس کے بعد وعملوا الصالحات، نیک اعمال بھی کر رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ ہم کیا سمجھ رہے؟ ہاں بھائی، نماز، روزہ، قرآن وغیرہ یہ سب بھی ہمارے پاس ہے، اچھی بات ہے، دو چیزیں تو ہے، لیکن تیسرا کام نقصان سے بچنا ہے تو اللہ تعالیٰ بول رہا تیسرا کام حق کی وصیت کر رہے، کیا لوگوں کو حق کیا ہے بتا رہے، کیا قرآن حق ہے، سنت حق ہے، نبی حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ حق ہے، دین اسلام حق ہے، اس حق کی دعوت دے رہے۔ کیا اگر نقصان سے بچنا ہے تو یہ تیسرا کام بھی کرنا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، اور اگر ہم اسی طرح قرآن کی کچھ آیتوں پر غور کریں گے تو سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 33 نکال کے دیکھو، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ، تم میں سے اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہو سکتا ہے؟ کون؟ جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ یعنی اچھا آدمی وہ ہو سکتا، اس سے اچھا آدمی اور اس سے اچھی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ کون؟ کس کی؟ جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، پہلا کام۔ پھر اچھے کام کرے، دوسرا کام۔ اس کے بعد بولے کہ ہاں بھائی میں مسلمان ہوں۔ آج ہم سب تو بولتے اپنے آپ کہاں بھائی میں مسلمان پہلے بولتے، لیکن یہ دو کام نہیں کرتے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ لوگ آج اللہ کو چھوڑ کر مردوں کی طرف جا رہے، غیروں کی پوجا کر رہے، مورتیوں کی طرف چلے جا رہے، کیا کیا نہیں ہو رہا، اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی طرف چلے جا رہے۔ ان کو اللہ کی طرف بلانا یہ ہماری ذمہ داری تھی۔
نیک کام کرنا یہ ہماری ذمہ داری تھی، لیکن یہ ذمہ داری ہم ادا نہیں کر رہے میرے بھائیوں۔ تو سب سے اچھا وہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ پھر اس کے بعد میرے بھائیوں اگر ہم لوگ اسی طرح قرآن کی آیتیں نکال کر دیکھیں گے، یہ جو ذمہ داری اللہ تعالی ہم کو دیا، لوگوں کو حق کی طرف بلانے کی ذمہ داری دیا، یعنی جو اللہ کو نہیں مانتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اسلام کو نہیں مانتے، اس حق سے دور ہے، ان کو اس حق کی طرف بلانا، دعوت دینا کس کی ذمہ داری؟ صرف علماء کی ذمہ داری ہے؟ صرف داعیوں کی ذمہ داری ہے؟ صرف مسجد کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے؟ نہیں، یا کسی ایک جماعت کی ذمہ داری ہے؟ نہیں، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 104 میں بول رہا ہے کہ وہاں پر تو تم ایک جماعت بن کے کام کرو، اس کے علاوہ ہر انسان کی بھی ذمہ داری ہے۔ کیسے؟ دلیل دیکھو، یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو جب جیل میں بھیجا گیا، جیل میں جانے کے بعد وہ اپنے جیل کے ساتھیوں سے کہتے ہیں، سورہ یوسف آیت نمبر 39 40 نکال کر دیکھو، کیا کہتے ہیں؟ یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ یوسف علیہ السلام بول رہے اپنے جیل کے ساتھیوں سے، جیل میں جانے کے بعد جو دوست ملے وہاں پر، جن سے ملاقات ہوئی، ان سے بول رہے اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا متفرق کئی ایک پروردگار بہتر ہے یا ایک اللہ زبردست طاقتور؟ دیکھو، انسان کو اللہ کی طرف بلانے کا یہ جو ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہر ایک کی ہے، ہر جگہ ہے۔ تم کہیں بھی رہو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، برائی دیکھے روکنا یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، چاہے کہیں بھی ہو۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جیل میں جانے کے بعد بھی تمہیں حق کی دعوت دینا ہے۔ اگر جیل میں بھی چلے گئے، قید خانے میں بھی پھینک دیے گئے، وہاں پر بھی تمہیں دعوت دین کا کام کرنا ہے، وہاں پر بھی لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہے، وہاں پر بھی جا کے اللہ کی طرف بلانا ہے۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام بول رہے ایک اللہ بہتر نہیں ہے، طاقتور ہے جو، یا پھر بہت سارے خدا جو تم بنا لیے وہ بہتر ہے؟ اس کے بعد مثال دے کے بھی سمجھاتی یوسف علیہ السلام ان لوگوں کو۔ تو بہرحال یہ دلیل ہے میرے بھائیوں، ہمیں ہر جگہ، ہر ایک کو، ہم جہاں بھی رہتے ہیں وہاں پر حق کی طرف بلانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد ایک اور بہترین بات میں آپ لوگوں کو سمجھاتے ہوئے چلوں، سورہ نحل نکال کر دیکھیں گے آیت نمبر 24 میں ایک واقعہ ہے۔ کون سا واقعہ بھائی؟ واقعہ ہم کئی مرتبہ سنتے ہیں، واقعے سے ہم لوگوں کو نصیحت لینا ہے۔ میرے بھائیوں یہ عنوان آج کا، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، کوئی بچ نہیں سکتے، یاد رکھو اس ذمہ داری سے۔ ہر ایک اس بات کو یاد رکھ کے اس پر عمل کرنے والے بننے کی کوشش کرنا ہے۔ واقعہ سنا رہا ہوں سلیمان علیہ السلام کا، مختصر واقعہ سناتا ہوں، دیکھیے ہم سب کئی مرتبہ سنے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ طاقت دیا تھا، ان کا وہ تو چرند پرند حیوان سب کی بولتی بھی سنتے تھے، اس کے اوپر حکومت بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسے ہی بیٹھے، اس میں سے ایک پرندہ نے نظر آیا جس کا نام ہدہد تھا۔ بغیر اجازت کے ہدہد پرندہ کدھر چلے گیا؟ سوال کرے، اچھا چلے گیا وہ بغیر اجازت کے، جب وہ واپس آئیں گا، اگر صحیح وجہ جانے کی صحیح دلیل کیا ہے اگر نہیں پیش کرا تو یا تو اسے میں ذبح کر دوں گا یا سخت سزا دے دوں گا، بول کے سلیمان علیہ السلام مجلس میں بول دیے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ہدہد پرندہ دوڑتے ہوئے آیا، آ کے سلیمان علیہ السلام جب سوال کر رہے اے پرندے تو کدھر گیا، تو وہ کیا بول رہا سنو ذرا، کیا بول رہا؟ دلیل سورہ نحل آیت نمبر 24، وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، میں نے اے سلیمان علیہ السلام، میں جب باہر نکلا ایک ایسے شہر سے، ایک ایسے بستی سے گزرتے ہوئے آیا، میں وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ اس قوم کو، یعنی وہاں کی جو قوم تھی وہ کیا کر رہے؟ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ دیکھو میرے بھائی، اب اس سے نصیحت کیا ملی ہم کو؟ ایک پرندہ جب اللہ کی عبادت چھوڑ کے لوگ سورج کی جو پوجا کر رہے تھے، ایسے لوگوں کو دیکھا تو آ کے فوراً سلیمان علیہ السلام کے سامنے بات رکھ دیا، دیکھو اے سلیمان، وہاں پر شرک ہو رہا ہے، وہاں پر لوگ اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے، اللہ کی عبادت چھوڑ کر سورج کی عبادت کر رہے۔ اے سلیمان، میں ایسا شرک دیکھ کے آیا، بلکہ فوراً آ کے وہاں کے حالات بیان کر رہا۔ تو نصیحت کیا ملی؟ ایک پرندے کے اندر جو جذبہ ہے، ایک پرندے کے اندر کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت ہو رہی، بولے سو جو تکلیف اس پرندے کو ہوئی، کیا وہ تکلیف آج مجھے اور آپ کو ہو رہی؟
پرندہ دیکھا بے چین ہوا, آگے سلیمان علیہ السلام سے شکایت کرا, کیوں کہ وہ پرندہ روک نہیں سکتا تھا. اب یہاں پر ایک حدیث بھی سنو, اسی واقعے کو ذہن میں رکھ کے. اصل میں یہ حدیث کے مطابق وہ پرندہ عمل کرا. کیسا عمل کرا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت, اے لوگو جب کبھی بھی تم کسی برائی کو دیکھو تو سب سے پہلے طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے, زبان سے روکو. زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم دل میں برا جانو. یہ سب سے کمزور ایمان ہے بولے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تم کبھی بھی کسی بھی برائی کو دیکھو, چاہے اللہ کے علاوہ کوئی درگاہ کے سامنے سجدہ کر رہا, کوئی مورتی پوجا کر رہا, کوئی شراب پی رہا, کوئی بے نمازی ہے, کوئی زنا کر رہا, کوئی گالی دے رہا, کون سی بھی برائی دیکھے, کوئی تعویذ لٹکایا, پیروں میں دھاگے لٹکایا, گلے میں تعویذ لٹکایا, کسی رشتہ دار کے گھر کو گئے, وہاں پر کیا ہے کوئی نیمبوا ناریلا لٹکا کے نظر آئے, کون سی بھی برائی تم آنکھوں سے دیکھے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم طاقت ہے تو ہاتھ سے روکنا. ہاتھ سے کس کو روک سکتے بھائی؟ گھر والے ہیں, بچے ہیں, بھائی ہے, ماں باپ ہے, بیوی ہے, ان کو ہاتھ سے روک سکتے غلط کام ہوتے ہوئے نہیں کرنا بول کے, لیکن تم پڑوسیوں کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے. کیوں؟ جھگڑا ہوگا آپ ہاتھ سے روکے تو وہاں پر کیا کر سکیں گے؟ ہاتھ سے نہیں روکے تو زبان سے بولو. بولے اچھے انداز میں ان کو سمجھاؤ, بھائی تم جو کر رہے یہ شرک ہے, بھائی جی یہ کر رہے تم یہ غلط ہے, یہ گناہ ہے. اس طرح زبان سے اچھے انداز میں بولو. نہیں وہ بھی نہیں بول سکتے, بولے تو وہاں پر بھی جھگڑا ہو سکتا. اگر تمہارے کو ایسا ڈر ہے تو کم از کم دل میں برا جانو. دل میں برا جاننے کا مطلب شرک دیکھے, گناہ دیکھے, غلط کام دیکھے, نیمبو ناریل تعویذ کچھ بھی دیکھے تو کم از کم آ کے نماز پڑھ کے, فجر ہو یا تہجد ہو, کبھی بھی نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرتے ہوئے, اللہ میں فلاں جگہ فلاں غلط کام دیکھا, اللہ میرا ایک مسلمان بھائی, میرا ایک غیر مسلم بھائی, اللہ فلاں شرک کر رہا, فلاں غلط کام کر رہا, اللہ میرے پاس طاقت نہیں ہے, میں نہیں روک سکا, اللہ تو اس کو ہدایت دے دے بول کے ایک درد کے ساتھ, ایک تکلیف کے ساتھ کبھی دعا کرے کیا؟ یہ ہے دل میں برا جاننا. ہمارے کو کیا تکلیف, ہم کیا سمجھتے, ہم اپنے آپ کو جنتی سمجھتے. ارے بھائی ہم قرآن و سنت کو ماننے والے, کبھی شرک کرتے ہوئے کسی کو دیکھتے نا, کبھی درگاہ کے پاس جھکتے ہوئے نیمبو ناریل تعویذ لٹکاتے ہوئے کسی کو دیکھتے نا, فوراً فتویٰ دے, ارے مشرکان دیکھو بیٹے کیسا شرک کر رہے, ارے جاہلہ ہے بیٹا کیسے کام کر رہے. ہم گالیاں دے کے آتے, گالیاں دے کے آنا نہیں. یہ حدیث میں اللہ کے رسول بولے دل میں برا جانو. کتنے رشتہ داروں کو لے کے آپ ایک درد کے ساتھ دعا کرے, تمہارے کتنے پڑوسیوں, کتنے دوستوں کو دیکھ کے ایک درد کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, اللہ ان کو ہدایت دے دے بول کے. اب اس حدیث پہ اصل میں تو وہ پرندہ عمل کرا. پرندے کے پاس طاقت نہیں تھی قوم والوں کو ہاتھ سے روکنے کی, پرندے کے پاس طاقت نہیں تھی ان کو زبان سے سمجھانے کی. کیا کرا پرندہ, میرے پاس طاقت نہیں ہے لیکن میں خاموش نہیں بیٹھوں گا, جس کے پاس طاقت ہے اس کو جا کے شکایت کروں گا. جا کے وہاں پر سلیمان علیہ السلام کو شکایت کرے, اس کے بعد سلیمان علیہ السلام ان کو توحید کا پیغام بھیجے. لمبا واقعہ ہے, الحمدللہ وہ قوم اسلام قبول کر لی. تو میرے بھائیوں, اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے بولنے کی, آپ کو بولنے نہیں آتا, روکنے کی طاقت نہیں ہے, روکنے نہیں آتا, تو آپ کبھی کسی عالم کے پاس اس آدمی کو لے کے آ کے بٹھائے, کبھی سمجھائے, بھائی چل میں تو نہیں بول سکتا لیکن ہمارے مسجد کے عالم صاحب ہیں انہوں سمجھائیں گے, چل جا کے بیٹھیں گے, چند سوال کریں گے, صحیح کیا ہے معلوم کر. میرے پاس بولنے کی طاقت نہیں ہے, کم از کم ایک کتاب خرید کے لے کے جا کے دیکھے بھائی یہ پڑھ, کبھی بولے ہم, کم از کم اجتماع کرائیں گے, اجتماع ہوئے تو کبھی لوگوں کو بلا کے لے کے آئیں گے تاکہ اس کو ہدایت مل جائے, کبھی یہ کام کریں ہم. میرے بھائیوں کرنے کا یہ کام ہے, یہ حدیثوں پہ ایسے عمل کرنا ہے ہم کو. تو میرے بھائیوں اب یہ سب دعوت دین کی اہمیت آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کے بعد چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دین کا کام کر رہے تھے, سب سے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے. اس کے بعد محنت کرنے کے بعد 4-5 صحابہ اسلام قبول کر لیے. اس کے بعد ایسے ہی سلسلہ آگے بڑھتا گیا. جب مدینہ والوں کو اسلام کا پیغام دینے کا وقت آیا, بیعت عقبہ اول اس کو بولتے, اس وقت حج کے لیے مدینہ سے کچھ لوگ آئے تھے حج کرنے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو دعوت دیے, اسلام کیا ہے بتائے. ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے. یہ غالباً 11 نبوی کی بات ہے, یعنی 11 سال کے بعد. تھوڑا غور سے سننا واقعات کو. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیجے اللہ کے رسول. سب سے پہلے اللہ کے رسول نہیں گئے, ایک صحابی کو ساتھ میں دے کے بھیجا, اے صحابی تم جاؤ اب ان لوگوں کے ساتھ جا کے تم دعوت دو. صحابی گئے, 1 سال محنت کرے, اگلا سال حج کے لیے جب واپس آئے تو 6 آدمی اور اسلام قبول کر کے آئے.
اللہ کے لیے غور کرنا میرے بھائی. ہر صحابی جب اسلام قبول کرتے تو فوراً خاموش نہیں بیٹھتے, دوسرے صحابی کو دعوت دیتے. اب یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے, یہ جو صحابی تھے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا ان کے پاس پورا علم تھا؟ پورا علم تھا کیا؟ نہیں. پورا علم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک اللہ تعالیٰ اتارتے گیا, قرآن اتارتے گیا, حدیثیں اترتے گئی, مسئلے مسائل اترتے گئے, جو بھی تھا. لیکن جتنا علم تھا اتنے علم کو لے کے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ گئے. اگلا سال 6 آدمیوں کو مسلمان بنا کے لے کے آئے اللہ کے فضل سے. آج ہم بولتے نہیں بھائی پورا علم ہونا, اتنے ڈگریاں ہونا, اتنے سال مدرسے میں پڑھنا, تو تم جا کے دعوت دین کا کام کرنا, نہیں تو نہیں کام کرنا. میرے بھائی یہ بہرحال غلط ہے. ایسا نہیں, تمہارے پاس جتنا علم ہے اتنا لوگوں کو پہنچاؤ, جتنا معلوم ہے اتنا پہنچاؤ. تو بہرحال یہ ایک چیز ہے. دوسری چیز, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے کتنے صحابہ اسلام قبول کرے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دیے, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دیے, زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سب بھی جو مشہور صحابہ ہیں, بڑے صحابہ ہیں, یہ سب بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعوت دینے کی وجہ سے اسلام قبول کرے. ماشاءاللہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نہیں بھائی میں تو اسلام قبول کر لیا, میرے کو کیا ضرورت ہے, الحمدللہ میں تو مسلمان بن گیا. نہیں سوچے, قبول کرے دوسروں کو پہنچائے, قبول کرے دوسروں کو دعوت دیے. اسی طرح ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے, ان کی وجہ سے 2 قبیلے اسلام قبول کرے. 2 قبیلے, صرف مرد ہی نہیں, اگر میں خواتین کی مثال دوں تو کئی مثالیں ہیں, لیکن ایک مشہور واقعہ جو کہ آپ بار بار سنتے ہیں, ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عورت ہو کے بھی کیا, جب پیغام آیا کس کا, ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کیا بولی کہ تم ابھی بھی بتوں کے پجاری, شرک کرنے والے, اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والی, میں مسلمان, تمہارا میرا نکاح کیسے ہو سکتا؟ اے ابو طلحہ کیا تمہیں شرم نہیں آتی, ایک اللہ کی چھوڑ کر تم کس کس کے سامنے جھک رہے؟ ماشاءاللہ بہترین انداز میں ان کو دعوت دیتی ہے, توحید کا پیغام دیتی ہے, اسلام کا پیغام دیتی ہے. وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں. کچھ دن کے بعد پھر آگے کہتے ہیں کہ اے ام سلیم میں تجھ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں, اور میں اسلام قبول کر کے تجھے نکاح کروں گا. ماشاءاللہ. ایک عورت کی دعوت پر ایک صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بن گئے. میرے بھائیوں, آج ہم بولتے نہیں عورت کا کام کیا ہے, صرف گھر کے اندر رہنا ہے, عورت دعوت دین کا کام نہیں کرنا, عورت یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا. ہاں, عورت کالج کو جانا, عورت فلموں میں جانا, عورت کیا ہے ناچنے گانے کے لیے چلے جانا, عورت کیا ہے ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے چلے جانا, وہاں پر کوئی پابندی نہیں. اگر کوئی عورت دعوت دین کا کام کرتی بولے تو نہیں, اس کے اوپر 1000 فتوے, تیری آواز کا پردہ ہے, یہ ہے وہ ہے, بول کے ہمارے لوگ پھر روکنے کی کوشش کرتے. بڑا افسوس ہوتا میرے بھائی. یہ ذمہ داری ہر ایک کی ہے, اس چیز کو ذہن میں رکھو. تو بہرحال اس کے بعد اب مثالیں ایسے دوں صحابہ کی تو بہت ساری ہیں, لیکن غیر مسلموں کو دعوت دینے کا طریقہ کیا ہے؟ اتنی دیر فضیلت سن لیے, سمجھے, اہمیت معلوم ہوئی, صحابہ کیسا کرے سمجھ میں آ گیا. تو آج کے دور میں ہم کیسا کرنا؟ بہت سارے طریقے ہیں. دیکھیے, ایک تو ہم بڑا پروگرام کر سکتے ہیں جس میں غیر مسلموں کو انوائٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی آؤ, آج تیلگو میں بیان ہو رہا, ان کی اپنی زبان میں بیان ہو رہا. اس طرح کے ہم پروگرامز ارینج کرتے ہوئے ان کو دعوت دے سکتے. دوسرا, قرآن تیلگو میں میرے بھائیوں, ہمارے اپنے پڑوسی, ہمارے اپنے دکانوں کے بازو میں, گھروں کے بازو میں جن کے ساتھ تعلقات ہے, اٹھنا بیٹھنا ہے, دوستی ہے, ان کو قرآن گفٹ کرو. تیلگو میں قرآن ترجمے والا گفٹ کرو, بھائی پڑھو, یہ ہمارا قرآن ہے. وہ لوگ پتہ نہیں, آج میں اگر باتیں بتاؤں تفصیل کے ساتھ تو بہت وقت لگ جاتا, لیکن آپ کو معلوم ہے آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے کیا کیا چل رہا. آج غیر مسلم بھائی آج ایک 10 سال پہلے جیسا تھا, آپ سب جانتے ہیں, حالات ویسے نہیں ہیں. پہلے جو محبت تھی, پہلے جو تعلقات تھے, پہلے جو آپس میں ملن تھا, ویسا آج نہیں ہے. آج دشمنی بڑھ رہی. کیوں؟ چھوٹے چھوٹے بچے 17-18 سال کے نہیں ہوتے, موبائل نکالے, یوٹیوب چینل چالو کر دیا, اسلام کے خلاف 2-4 باتیں بول دیے, فیمس ہو گئے. اب ان کا کام ہی یہ بن گیا. کتنے یوٹیوب چینلز آپ کو ملیں گے یوٹیوب پہ جو اسلام کے خلاف زہر ابلتے ہوئے, قرآن کے خلاف بولتے ہوئے, قرآن میں یہ آیت نکالو بھائی, دیکھو سورہ توبہ میں, دیکھو یہاں پر غیر مسلموں کو قتل کرنے کے بارے میں قرآن سکھا رہا. دیکھو بھائی یہ ان کے نبی ہے, نعوذ باللہ ان کا نبی ایسا ایسا تھا, نعوذ باللہ. ابھی کچھ ہی دن پہلے بھی آپ لوگ دیکھے ہوں گے, ہاں ایک آدمی جو ہے سو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بری باتیں بولا. تو ایسے صرف وہ ایک آدمی نہیں بھائی, مسلمان اسلام چھوڑ کے ایکس مسلمز بن کے یوٹیوب چینلز کھول کے آپ کے اپنے اس شہر میں, آپ کے اس ڈسٹرکٹ میں بیٹھ کے مسلمانوں کو غیر مسلم بنانے کی پوری پلاننگ کر رہے ہیں. معلوم ہے آپ کو؟
اس کو قرآن کی آیتیں معلوم ہے، انہیں پڑھ کے بتاتا. فیس بک پہ یوٹیوب پہ کبھی سرچ کر کے دیکھو فلاں قرآن فلاں سورہ فلاں آیت میں فلاں عربی میں پڑھ کے اس کا ترجمہ تیلگو میں ٹرانسلیشن کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہا. دیکھو یہ مسلمان غیر مسلموں کو قتل کرنے والے، یہ مسلمان غیر مسلموں کے دشمن ہے. یہ اسلام، یہ ان کا قرآن غیر مسلموں کو کیا ہے؟ قتل کرنا مارنا سکھاتا ہے. انہوں ٹیررسٹاں ہیں، انہوں جہادیاں ہیں. اس طرح کی باتیں لوگ قرآن سے دلیلہ نکال کے ان کی اپنی زبان میں لوگوں کو گمراہ کر رہے، اسلام کے دشمن بنا رہے، مسلمانوں کے دشمن بنا رہے. اور ہم مسلمان کیا کر رہے؟ ہمارے کو کیا کرنے کا مول صاحب؟ ہم تو نماز پڑھ لے رہے نا بس. ہمارے کو پھر وہی سوشل میڈیا کا استعمال کر کے اس کا جواب دیں گے بھلے سو فکر ہے نہیں. ہم سوشل میڈیا کا کب استعمال کرتے ہیں؟ ہمارے نوجوان بائکوں پہ ریسنگ کرتے ہوئے، منڈی کے ہوٹلاں بریانی کے ہوٹلاں کہاں ہیں ایڈریس بتاتے ہوئے، ہمارے عورتیں پکوان کے چینل بناتے ہوئے اس میں تو فیمس ہو جاتے. لیکن قرآن کی ایک آیت نکال کے، حدیث ایک پڑھ کے کہ بھائی اسلام امن کا پیغام دیتا، شانتی کا پیغام دیتا، اسلام انسانیت کے لیے کیا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، یہ پیغام دینے والا کوئی نظر نہیں آتا. ہاں اگر کوئی ہزاروں میں ایک نکلا تو پھر اسی کی ٹانگ پکڑ کے کھینچ کے اس کے خلاف فتوے دینے والے تو ہمارے مسلمان نظر آتے. میرے بھائیو یاد رکھو، سوشل میڈیا کے ذریعے آج بہت کام کر سکتے. ہمارے نوجوانوں کی یہ ذمہ داری ہے. آج تم غلط کاموں کے لیے سوشل میڈیا استعمال کر رہے، انسٹا فیس بک یوٹیوب یہ غلط کاموں کے لیے بنا رہے. اگر وہی تم اسلام کیا ہے قرآن کی چند آیتیں ترجمہ کرتے ہوئے تم پھیلاؤ، کتنا کام نہیں ہوتا بھائی. تو غیر مسلموں تک دعوت دینے کا ایک طریقہ، پہلا طریقہ پروگرامز کے ذریعے، دوسرا طریقہ قرآن گفٹ کرو، اور تیسرا طریقہ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کرو، صحیح پیغام دو. اور اسی طرح چوتھا طریقہ چھوٹے چھوٹے پامفلٹس رکھو بھائی اپنے بیگ میں، اپنے دکانوں میں، اپنے کاؤنٹرز پہ، کہیں پر بھی. ارے اسلام کے بارے میں کتنے لوگ ہیں پرنٹنگ کر رہے. چھوٹے چھوٹے کتابیں رکھو، کچھ بھی بولنے نہیں آتا، چلتے پھرتے بھائی یہ لے پڑھ لے، چلتے پھرتے کوئی دکان میں آیا بھائی یہ لے لے، یہ پڑھ لے. ماشاءاللہ ایسا کام کر سکتے ہیں، ہم کرنے والے کر رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت سارے لوگ ہیں. لیکن ہم لوگ نہیں، ہمارے کو کیا کرنا، ہماری کیا ذمہ داری ہے، یہ سوچ کے بے فکر ہے. تو بہرحال پانچویں چیز، ویڈیو شیئر کر سکتے آپ. تیلگو میں جو لوگ بیان کر رہے، اردو میں جو لوگ بیان کر رہے، بہرحال اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں وہ دور کرنے کے جتنے لوگوں کے لیکچرز ہیں وہ تمہارے اپنے کانٹیکٹس میں جتنے غیر مسلم بھائی ہیں ان لوگوں کو شیئر کرو، ان لوگوں کو دیکھنے کے لیے بولو. اور اسی طرح چھٹویں چیز اچھے اخلاق. ہمارے اخلاق ایسے ہونا کہ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر لوگ متاثر ہونا، اچھے اخلاق. نہیں تو آج اکثر اسلام کو بدنام کرنے والے یہ برے اخلاق والے مسلمان ہی ہیں. صرف اخلاق برے، ہزار میں کوئی ایک برے اخلاق والا ہوتا سوشل میڈیا میں آ جاتا، اس کے برے اخلاق کی وجہ سے پورا اسلام بدنام ہو جا رہا، پورا اسلام بدنام ہو جا رہا. اس لیے اچھے اخلاق والے بننا. پھر اسی طرح میرے بھائیوں ہیلپ کرنا، یعنی غیر مسلموں کی کسی بھی کیا ہے، چاہے وہ راشن تقسیم کرتے ہوئے ہو یا کون سی بھی کسی بھی طرح سے لوگوں کی مدد کرنے کے کام کرنا تاکہ اسلام کے متعلق جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو سکے. اور اسی طرح ساتویں چیز ان سے بات کرنا. میرے بھائی تھوڑا بہت تو علم حاصل کرنا، صرف قرآن و سنت کو میں مان لیا بس کافی ہے نہیں، بات کرو. کیسے بات کرو؟ دو چار آیتیں کیوں نہیں سیکھ کے بات کرو. کیسے بات کرو؟ دیکھو اگر سورہ نساء آیت نمبر 1 نکال کر دیکھیں گے جو کہ ہر خطبے میں آپ سنتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. کبھی ترجمہ نکال کے اس کو تھوڑا سا تیلگو میں یاد کر لے کے. ترجمہ کیا ہے؟ اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیا. ایک آیت کا ترجمہ اگر یاد ہے، بھائی تجھے کیا معلوم اسلام کے بارے میں؟ ہمارا اسلام کیا بولتا معلوم ہے؟ تیرا میرا کچھ رشتہ ہے کیا؟ لینا دینا ہے کیا؟ کوئی رشتہ ہے کیا؟ کوئی تعلقات ہے کیا؟ کوئی بھی بولتا نہیں بھائی کوئی رشتہ نہیں ہے. نہیں، میرا قرآن بولتا تیرا میرا رشتہ ہے. وہ بھی کون سا رشتہ بولتا؟ خونی رشتہ بولتا. کیسا رشتہ بول رہا؟ دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں بول رہا کہ تم سب اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہو تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو. اگر اس کو ایک چھوٹا سا امیج بھی بتا کے دیکھ میرے بھائی، جتنے بھی لوگ ہیں، اگر تیرے باپ اور اس کے باپ، اس کے باپ، اس کا باپ، اور اسی طرح ایک کرسچن ہے، ایک آدمی ہے، اس کے ابا اور اس کے ابا، اس کے ابا، ایک مسلمان ہے، اس کے ابا، اس کے ابا، اس کے ابا، اس طرح جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام لوگوں کے باپوں کو اگر ہم پیچھے چلے گئے تو آخر میں بچیں گے ایک ہی ماں باپ نا. اسی ایک ماں باپ کو اسلام کہتا ہے آدم اور حوا ہے. تو اس لحاظ سے آدم علیہ السلام تیرے بھی باپ ہے، میرے بھی باپ ہے. حوا علیہ السلام تیری بھی ماں ہے، میری بھی ماں ہے. اس طرح ہم سب بھائی بھائی ہے. بھائی اسلام
کسی کو قتل کرنا نہیں سکھاتا، دشمنی نہیں سکھاتا۔ اسلام تو کہتا ہے ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ ایک مثال نہیں دے سکتے اس طرح ہم؟ کیوں نہیں دے سکتے؟ ہم کوشش کریں تو سب کچھ کر سکتے بھائی۔ اور اسی طرح آج لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ اسلام ٹیررزم پھیلا رہا، دہشت گرد پھیلا رہا، مسلمان کیا ہے قتل کرنا سکھا رہے۔ نعوذ باللہ۔ اگر ایک آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 اگر یاد ہو جائے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، اگر ایک آیت یاد ہو جائے، کیا کہتا ہے اسلام؟ اگر کوئی آدمی ایک انسان کو قتل کرا، تمام انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ایک جان کو بچا لیا تو تمام انسانوں کی تمام جانوں کو بچانے کے برابر ہے۔ یہ اسلام سکھا رہا۔ بھائی میرا قرآن تو بول رہا ہے ایک انسان کو قتل کرنا پوری دنیا کے انسانوں کو قتل کرنے کے برابر گناہ ہے، تو سمجھ رہا کہ اسلام ٹیررزم پھیلا رہا، اسلام قتل کرنا سکھا رہا؟ یہ تیری غلط فہمی ہے میرے بھائی، اس طرح ہم نہیں سمجھا سکتے کیا میرے بھائی؟ اسی طرح توحید کی دعوت دینا ہے۔ سورہ اخلاص بہترین سورہ ہے۔ قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے۔ بھائی کبھی معلوم ہے اسی طرح مثالیں دیتے ہوئے، بھائی یہ سب چیزیں تو ٹریننگ کیمپ میں بتانے والی باتیں ہیں، لیکن جمعہ کے خطبے میں کیونکہ مجھے اب ضروری بات ہے بولنا ہے تو اس لیے بول رہا ہوں۔ اگر ایک سورہ اخلاص کا ترجمہ قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے، اگر اس کو مثال دے کے سمجھاتے ہوئے، بھائی دیکھ کیا تیرا بھگوان میرا بھگوان الگ ہے؟ تیرا خدا میرا خدا الگ ہے؟ اس دنیا میں جتنے مذہب کے رہنے والے ہیں کیا سب کے الگ ہے؟ ایک سوال کرو، سب بولیں گے سب ایک ہی ہے، لیکن وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ پھر تو الگ خدا کی عبادت کر رہا، میں الگ عبادت کر رہا ہوں، لیکن وہ کون ہے؟ اگر دیکھیں گے لم یلد ولم یولد، ایک آیت کا ترجمہ، وہ کسی کو پیدا نہیں کرا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ خدا اصل میں وہ ہوتا جو پیدا نہیں ہوتا، خدا وہ ہوتا جس کی اولاد نہیں، خدا وہ ہو سکتا جس کو موت نہیں آتی، خدا وہ ہو سکتا جس کی پیدائش نہیں ہے۔ اب جو پیدا ہوا وہ خدا کیسا ہو سکتا؟ بول، اگر پیدا ہونے والا خدا ہے تو اس کو پیدا کرے سو ماں باپ اس سے بہتر ہے نا؟ پھر اس طرح مثال نہیں دے سکتے کیا؟ اگر مر گیا، مرنے والا خدا ہو سکتا تو خدا ہی مر گیا تو دنیا پوری کیسی چل سکتی؟ ایک بس چلانے والا ڈرائیور اگر ہارٹ اٹیک آ کے مر گیا تو بس نہیں چل سکتی، تو پھر پوری کائنات کو چلانے والا خدا ہی مر گیا تو کائنات کیسا چل سکتی؟ اس طرح مثالیں دیتے ہوئے چھوٹی چھوٹی آیتیں یاد کر کے میرے بھائی، اگر ہم سب یہ ارادہ کریں کہ ہمارے اپنے دوستوں کو، ہمارے اپنے غیر مسلم بھائیوں کو دعوت دین کا حق کی دعوت دینا ہے، توحید کی دعوت دینا ہے، تو بڑا آسان ہے بھائی، بڑا آسان ہے۔ ہم اصل میں ڈر کی وجہ سے ہم لوگ یہ کام نہیں کرتے۔ لیکن آپ کبھی کرسچین مشنریز کو، ان کے انٹرویوز کو کبھی دیکھیں گے، وہ بے جھجک بلا جھجک ٹی وی چینل میں بول دیتے، ان کے پاس جو حق ہے وہ حق بول دیتے، ہاں بھائی یہی حق ہے بول دیتے۔ لیکن ہم ہیں کہ ڈرے ہوئے ہیں؟ نہیں میرے بھائی، یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے اور یہ ذمہ داری ادا کرنا ہے۔ ہم سب کو توحید کی دعوت، اسلام کی دعوت دینا ہے۔ چلو اتنی دیر ہم غیر مسلموں کو کیسے دعوت کا کام کرنا یہ سمجھے، اب مسلمانوں کو کیسے سمجھانا دیکھیے، اس میں بھی وہی چیزیں ہیں کامن۔ پہلی چیز میرے بھائیوں، جیسے غیر مسلموں کے لیے بھی پروگرامز کرنا ہے، اسی طرح مسلمانوں کے لیے بھی اجتماعات کرنا ہے۔ اجتماعات کرو۔ اب اجتماعات میں کئی قسم کے ہیں میرے بھائیوں، میں ہمیشہ سمجھاتا ہوں لوگوں کو، اللہ کے لیے جو بھی مسلمان تمہارے پاس حق آ گیا، تمہارے پاس ذمہ داری ملی، چاہے وہ ذمہ دار ہو، چاہے وہ آپ قرآن و سنت کو سمجھے سے لوگاں ہو، کبھی یہ تکبر میں نہیں رہنا کہ بھائی میں تو حق معلوم کر لیا، میں تو جنتی ہوں، نہیں، یہ تکبر ہے۔ اگر اس طرح سوچیں گے نا تو ہم سے زیادہ فائدہ، ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ ہمارے صحابہ کے پاس تھا۔ صحابہ مکہ میں تھے، مدینہ میں تھے، ایک صحابی اگر ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ لیے تو ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ملتا تھا۔ اگر صحابہ سب یہی سوچ لیتے، بھائی میرے کو حق معلوم ہو گیا، میں تو شرک چھوڑ دیا، بس جتنی بھی نمازیں ہیں خانہ کعبہ کے پاس پڑھ لوں گا، 1,00,000 کا ثواب مل جاتا، بول کے اگر خاموش بیٹھتے تو تم اور میں مسلمان نہیں بنتے تھے آج۔ صحابہ اتنا ثواب حاصل کرنے کی جگہ ہونے کے باوجود اس جگہ کو چھوڑے، مکہ سے باہر نکلے، اس توحید کی دعوت کو، اس اسلام کی دعوت کو، قرآن و سنت کی دعوت کو لے کے نکلے، گھروں کو چھوڑے، بیوی بچوں کو چھوڑے، شہروں کو چھوڑے، جا کے توحید کی دعوت دیے، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، تب جا کے تم اور ہم آج مسلمان بن کے ہیں۔ ہم کیا سمجھے؟ نہیں مول صاحب میں شرک چھوڑ دیا، نہیں مول صاحب میں قرآن و سنت کو مان لیا، میں نماز پڑھ لیتا ہوں، میں قرآن پڑھ لیتا ہوں، بس میں جنتی نہیں جا سکتے۔ سورہ عصر کے حساب سے نہیں میرے بھائی، یہ بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے، یاد رکھو۔ کیا کرنا ہے؟ حق معلوم ہوا تو خاموش بیٹھنا نہیں ہے، اس حق کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ مسلمانوں کو بھی کیسے سمجھائیں گے؟
پروگرامز کریں گے، اجتماعات کریں گے. اب یہ اجتماعات میں ہو سکے تو ماشاءاللہ یہ جو بڑا اجتماع بھی ہونے والا ہے ایسے بڑے اجتماعات کرو، لیکن کیونکہ یہ اجتماعات بار بار نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں خرچہ ہوتا ہے، پیسہ بہت زیادہ لگتا ہے، چھوٹے چھوٹے اجتماعات منتھلی پروگرامز رکھو. اور کیونکہ ہر جگہ جاتا ہوں میں حالات دیکھتا ہوں، جس علاقے میں جس مسجد میں منتھلی اجتماع اور جمعہ میں اپنے امام کے ہوتے ہوئے کم از کم ایک جمعہ کے لیے ایک اچھے مقرر کو باہر سے بلا کے لاتے ہوئے جہاں جہاں تقریر کراتے، ایسی جگہ پر ماشاءاللہ حق بات کو سمجھ کے توحید کی دعوت زیادہ پھیل کے لوگوں کو زیادہ جڑتے ہوئے میں نے دیکھا. اور جس جگہ پر صرف ایک ہی امام کو رکھ کے کوئی پروگرام کوئی اجتماع نہیں کرتے ہوئے سب خالی نمازیں پڑھ لیتے ہوئے گھروں میں گئے، وہاں پر مصلیوں کو کم ہوتے ہوئے میں نے دیکھا. میرے بھائیوں یاد رکھو اس چیز کو، تم جتنے زیادہ گئے تو تھوڑا سا پیسہ ہی جاتا بھائی، بڑا اجتماع نہیں کر سکتے تو چھوٹے کرو، منتھلی پروگرامز کرو، بغیر کھانے کے بغیر خرچے کے کرو، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی زیادہ فائدے والی ایک چیز بتاتا ہوں، خواتین اپنے گھروں میں اجتماعات کرائیں بغیر کھانے کے، صرف چائے بسکٹ پہ کرا دو. خواتین اگر اپنے اپنے علاقے میں ہر گھر میں اگر یہ سوچے کہ بھائی یہ مہینہ میرے گھر میں ہوگا، اگلا مہینہ اس کے گھر میں ہوگا، اور اگلا مہینہ اور ایک کے گھر میں ہوگا، تم اس طرح منتھلی پروگرامز کرو، کتنے لوگ جڑیں گے ماشاءاللہ. آنکھوں سے کئی جگہ پر میں یہ کام کرنے والوں کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ دیکھا آنکھوں سے ہوئے، وہاں پر لوگ حق کو قبول کرتے ہوئے نظر آئے. جہاں کام نہیں ہوتا وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ سوچیں گے بہت کچھ کر سکتے، 10 عورتیں کیوں نہیں ہوتا، جوڑو 10 عورتوں کو، ایک اچھے سپیکر کو بلاؤ باہر سے، یا اگر آپ کے لوکل میں ہیں اچھے عالم تو ان سے فائدہ اٹھاؤ ماشاءاللہ. 10 آدمیوں کو کیوں نہیں ہوتا بھائی، جمع کرو نا. آپ کے گھروں میں کتنے فنکشنز نہیں ہوتے، چلے کے دعوتاں، چھٹیاں کے دعوتاں، یہ دعوتاں وہ دعوتاں، کتنے دعوتاں نہیں کرتے بھائی. ایسی دعوتوں میں ایک دین کی دعوت کے لیے جگہ نہیں ہے آپ کے گھر میں، اجتماع کے لیے جگہ نہیں ہے آپ کے گھر میں. یہ کام کرنا ہے. پھر اس کے علاوہ اجتماع کرنا بھی، اور اجتماعات میں لوگوں کو بلا کے لانا. ٹھیک ہے، ابھی اجتماع ہونے والا ہے، بڑا اجتماع. کیا کریں گے ہم صاحب؟ قرآن و سنت کو پہلے سے سمجھے ہوئے ہیں، توحید پرست ہم ہی چاہیں گے؟ نہیں، جس کو ابھی تک ہدایت نہیں ملی وہ میرا کاروباری دوست ہوگا، وہ میرا پڑوسی ہوگا، بھائی ہمارے پاس ایک اجتماع ہے، چل آ جا، خالی سن لینا کیا جا رہا. اس طرح ٹارگٹ کر کے لوگوں کو بلا کے لا کے آؤ. کسی ایک عالم کی پتہ نہیں کوئی ایک جملہ ہی کسی کو سمجھ میں آ جائے، اس کو ہدایت مل جائے. یہ کام کرنا ہے. پھر اس کے علاوہ میرے بھائی ٹریننگ کیمپس لگانا. ماشاءاللہ 2 دن پہلے بھی یہاں پر ٹریننگ کیمپ ہوا، بڑی خوشی کی بات ہے. ایسے کیمپس ہمیشہ لگانا، لیکن یاد رکھو اس میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں، 10-12 سال کا ایکسپیرینس اس فیلڈ میں ہے، اس لیے بتا رہا ہوں. یہ چھوٹے بچوں کے کیمپس لگاؤ، منع نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ فائدہ بڑے بچوں کا لگانا ہے. کیونکہ جہاں جہاں میں نے ٹریننگ کیمپس میں بڑے بچوں کو بلایا، بڑے بچے نہیں آتے. 15 سال سے لے کے بالغ ہوئے سو بچوں کو، 25 سال کے درمیان کے بچوں کو ٹریننگ کیمپ لگاؤ. کیونکہ چھوٹے بچے ہیں بھائی، اکثر جگہ تو میں نے یہ دیکھا چھوٹے بچے گھر میں ستاتے بول کے ماں باپ لے کے جا کے چھوڑ دیتے، چل جا مسجد میں ٹریننگ کیمپ ہو رہا کرتے، جا وہاں پر بیٹھ جا. پھر بڑے بچوں کو بلائے تو کیوں نہیں آتے؟ پھر آپ بلا کے دیکھو، کبھی میری اس بات پہ آپ تجربہ کر کے دیکھو، کیا اتنے بچے بڑے نہیں جڑیں گے؟ نہیں جڑتے. 18 سال کے بچوں کو جوڑ کے دیکھو ٹریننگ کیمپ پہ، جڑتے کیا؟ نہیں جڑتے. کیوں؟ انہوں نکل گئے ہاتھ سے، انہوں بن گئے آوارے. ان کو اب روڈوں پہ چورستوں پہ بیٹھنے کا مزہ، موبائل دیکھنے کا مزہ لگ گیا. ان کو اسلام کی دین کی محبت نہیں رہی آج. اور اکثر بگڑنے والے نوجوان بگڑ رہے آج. چھوٹے بچوں کو کیا ہے بھائی، تم جو بھی سکھا دو، رٹا مار لیے ٹھیک ہے، لیکن ان کو فیلنگز نہیں معلوم. اب ایک آدمی ہے جو سوشل میڈیا پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا، اس کی تکلیف چھوٹے بچے کو ہے؟ نہیں، نوجوان کو ہوتی تکلیف. ایک آدمی شرک کر رہا، اس کی تکلیف چھوٹے بچے کو ہے؟ نہیں ہے. ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا، وہ چھوٹے بچے کو اس کی فیلنگ ہے؟ نہیں ہے. محبت اللہ تعالیٰ کی، اللہ سے ڈر، کوئی برائی دیکھتے ہوئے تکلیف، کوئی ایک لڑکی بھاگ جا رہی مرتد ہو کے، یہ تمام فیلنگ چھوٹے بچوں کو سمجھ میں آتے نہیں آتے. وہ اگر نوجوانوں پہ کام کرو، ایک نوجوان کو بھی اگر بات سمجھ میں آ گئی، انہیں محنت کریں گا انشاءاللہ، انہیں اس کے جیسے نوجوانوں کو پکڑیں گا. اس کو علم سکھانا ضروری ہے، اور بگڑتے بھی نوجوانی کی عمر میں، اس لیے نوجوانوں پہ زیادہ محنت ہونا، نوجوانوں پہ زیادہ ٹریننگ کیمپس ہونا. میرے بھائیوں اس چیز کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور ذمہ داری کے ساتھ یہ کام کرنے کی بھی ضرورت ہے. پھر اسی طرح سوشل میڈیا کا استعمال کرنا، خالی فلماں، گانا، ڈرامے، یہ سٹیج پروگرامز، ہنسی مذاق کی کلپاں بھیجنا نہیں. علماء کے
صحیح بات بولنے والے علماء کے بھی ہمارے اپنے رشتہ داروں کو پڑوسیوں کو بھیجتے ہوئے دیکھو بول کے تلقین کرنا، دیکھے کیا بول کے پوچھنا۔ سوشل میڈیا سے بھی ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو تم سیدھے راستے پہ لا سکتے۔ ماشاءاللہ ہمارے اپنے یوٹیوب چینل کی بات، کیونکہ بس 12 سال کا ایکسپیرینس ہے، یہ تمام چیزیں اس لیے بول رہا ہوں، صرف یوٹیوب پہ چند بیانات سن کے کئی نوجوان لڑکیوں کو میں نے سدھرتے ہوئے نمازی توحید پرست بنتے ہوئے دیکھا۔ بلکہ صرف نوجوان لڑکیوں کو ہی نہیں، اس انڈیا کے ماشاءاللہ آپ کبھی دیکھیں گے میرے یوٹیوب چینل پہ قریباً 6 لاکھ سبسکرائبرز ہیں، انڈیا کے ہر سٹیٹ کے لوگ میرے ساتھ سوشل میڈیا میں جڑے ہوئے ہیں۔ روزانہ کم از کم 1 لاکھ لوگوں تک ماشاءاللہ یہ پیغام پہنچتا ہے، 1 لاکھ لوگوں تک۔ کئی لوگوں کو صرف واٹس ایپ یوٹیوب چینل کے ذریعے سے حق کیا ہے بتا کے لوگوں کو الحمدللہ ہدایت ملتے ہوئے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو یہ بہت بڑا ذریعہ ہے سوشل میڈیا، اس کا صحیح استعمال کرو، بہت کام کر سکتے میرے بھائی۔ پھر اسی طرح بات کرو، لوگوں کو سمجھاؤ، جیسے غیر مسلموں کے لیے چند آیتیں میں بتایا، ویسے ہی مسلمانوں کے لیے اگر تم ٹریننگ لینا چاہو، بہترین سے بہترین میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا، ایک 10 آیتیں سیکھ لو بھائی، 10 آیتوں کا ترجمہ سیکھ لو، ہر غیر مسلم کو، ہر مسلمان کو تم توحید کی دعوت دے سکتے، بدعتوں سے نکال سکتے۔ اب وہ تمام آیتیں بھی ہیں میرے پاس، لیکن بولنے کا وقت نہیں ہے، وقت ہو چکا ہے۔ تو بہرحال تھوڑا کام ہے، تھوڑی سی محنت ہے، لیکن فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ یہ محنت اگر کرنے کا ارادہ کرو تو میرے بھائیوں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی بچ سکے، قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بھی بچ سکے، اور ہمارے حالات کو بھی ہم سدھار سکے، میرے بھائیوں یہ کام ہم سب کو کرنا ہے۔ ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اے لوگو جب تم نیکی کا حکم دینا چھوڑو گے، برائی سے روکنا چھوڑ دو گے، تم دعائیں کرو، تمہاری دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کرتا۔ ترمذی میں حدیث، اللہ کا عذاب تم پر آتا اور تم دعائیں کرو، یہ کام چھوڑ دے کہ اللہ تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں کرتا۔ تم کیا سمجھے کہ میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، میں، میرا گھر، میری بیوی بچے، میری نماز، میرا روزہ، میرا قرآن بس کافی ہے؟ نہیں، جب تک کہ تم نیکی کا حکم نہیں دو گے، برائی سے نہیں روکو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ بول رہا سورہ توبہ آیت نمبر 24 بھی نکال کے دیکھو دلیل کے طور پر، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ ایسے لوگوں پر عذاب نازل کرتا۔ بول رہا یہ عذاب آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں پر، اس کا اصل وجہ یہی ہے کہ ہم دعوت دین کا کام نہیں کریں، لوگوں کو حق کیا ہے نہیں بتائے، اس لیے غیر مسلم شک کر رہا مسلمانوں پر، قرآن پہ شک کر رہا، اللہ کے رسول کو غلط سمجھ رہا، کیونکہ ہم بولنا چھوڑ دیے، بتانا چھوڑ دیے۔ تو میرے بھائیوں، بہرحال آج یہ کام نہیں کرنے کے تو بہت سارے نقصان ہیں۔ بہرحال وقت تو ہو گیا، امید تو ہے کہ جتنی باتیں ہم لوگوں نے سنا، یہ تمام باتیں سمجھ میں تو آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما، اللہ ہمیں اسلام کی حقانیت کو تمام لوگوں تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، اللہ قرآن و سنت کی بات تمام لوگوں تک پہنچانے کے لیے تن من دھن لگانے کی، ہر قسم کی قربانی دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔